فیورٹ چینل کرکٹرز کی دلچسپ ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے سے پہلے آپ کو خوش آمدید۔ ویڈیو سے پہلے اپنے اس فیورٹ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے۔ کوئی ایک واقعہ سر جی، باقی تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں ایک آپ کو بنگلہ دیش کا بتاؤں نا، نام نہیں میں پلیئر کا لوں گا۔ تو بنگلہ دیش جب ہم گئے تو 2-3 پلیئر ایسے آئے کہ جو تازے پاکستان کھیل کے گئے تھے۔ اب انہوں نے جہاں میچز ہمارے رکھے ہوئے تھے وہاں وہ اتنے راجشاہی اور بہت سارے سلہٹ ایسی جگہ تھے، تو ہمیں بورڈ سے یہ انسٹرکشن ہوتے ہیں کہ آپ نے یار یہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اور لازم بات ہے کہ ہمارا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ تو وہ گئے تھے یہاں پی سی سے ہٹ کے، تو وہاں ان کو پوچھنے لگے وہ میرے سے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ مجھے ابھی لکھ کے دے دیں کہ ہم ان ہوٹلے میں نہیں ٹھہریں گے، تو میں بورڈ سے آپ کی ریپلیسمنٹ منگا لیتا ہوں۔ تو فوراً نہیں سر، ایسا مطلب ہے نہیں سی۔ تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو آف دی فیلڈ، آپ یقین کریں کہ جو بہت سارے بندے ڈریسنگ روم کی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، لازم بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور میں نام نہیں لوں گا۔ کئی چیئرمین ایسے ہوتے ہیں جو جیسے ٹیم جیتتی آتی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈریسنگ روم میں چلے جائیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت لڑکے کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں کچھ، اور پھر کئیوں کی لازم بات ہے بیگمات بھی ہوتی ہیں ساتھ، تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے ایسا بھی ایک جگہ کیا کہ بھائی آپ اندر نہ جائیں، اور وہ پھر بھی گئے، اور پھر بعد میں ایک دم بھاگے وہاں سے کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی عجوبے کی بات نہیں ہوتی، لڑکوں میں ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیم ورک تبھی ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ سفر کریں، ٹائم سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے، رولز فار ایوری ون ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو آپ ذرا بڑھا کے کر رہے ہیں، کسی کو آپ کم سپورٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو بھی ایک ڈیلیز کا سسٹم ہے یا پاس بھی ملتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی، تو ہم جو جس کا ملے اس کے حوالے کر لیا۔ بعد میں کوئی لے جا کے، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی پہلے تو ہمیں پاس نہیں ملتے تھے۔ میں کہا بھائی میری مینیجری میں ایسا نہیں ہوگا، میں تو جس کے آئے ہیں اس کے حوالے کروں گا، وہ جانے، وہ پھر جس کو مرضی دے دے۔ باقی کوئی بڑا پلیئر آپ سے نہیں لے سکتا، آپ خود دے دیں، وہ مرضی آپ کی۔ اور نہ کبھی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ جتنی بھی ڈیلیز جتنا بھی کچھ ہوا آج تک سب کچھ ریکارڈ بورڈ میں موجود ہے۔ ہوا میں باتیں تو کرنی ہی نہیں ہیں۔ دیکھنا، میں نے اگر انگلینڈ کے آپ کو ٹور بتائے ہیں تو میں نے ایسے بھی لڑکوں سے کہا جو بہت امیر آدمی تھے کہ یار ایک غریب آدمی کا آپ نے ٹکٹ لینا ہے، تو یہ چیزیں ہینڈل کی ہیں کہ یار آپ ایک غریب بندہ بھی انگلینڈ دیکھ سکے۔ سب کچھ میں اللہ کا شکر ہے، ہم ویسٹ انڈیز کو بھی چیزیں دیتے رہے ہیں، کینیا کو بھی دیتے رہے ہیں، زمبابوے کو بھی دیتے رہے ہیں، ان کے سویٹر بنا کے بھی دیتے رہے ہیں زادی اسپورٹ سے، اور کوئی پیسہ نہیں لیا ان سے، اور بہت کام کیے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کا میں دیکھیں کتنا بڑا یہ احسن صاحب، اللہ ان کو، اور علیم ڈار کی جگہ وہ آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ان کا بھی تعلق پی این ٹی سے، اور ڈار صاحب نے جس وقت آسٹریلیا میں پہلا ان کو مین آف دی وہ ملا ہے ایوارڈ، مین آف دا ایئر، امپائر آف دا ایئر، تو انہوں نے کہا یہ آئی ڈیڈیکیٹ ٹو زیدی صاحب۔ تو میرا پورا ہو گیا کام۔ جب آپ کوئی کہہ دے، تو میں پہلے بھی آپ سے یہی کہہ رہا تھا، اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کل شاگرد یہ کہنا کہ یہ میرے استاد ہے، وہ عزت والی بات ہے۔ باقی تو سارے ہی کہتے پھرتے ہیں، اور وہ یار چھاڑ کے نیکی کیتا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی عزت کمائی، بڑا ایک نام بنایا، اور لوگ پہچان ہیں کرکٹ سرکل میں۔ آج بھی ہم گراؤنڈ میں جا کے بیٹھتے ہیں تو جو بھی پرانے لوگ ہیں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہاں زیدی صاحب ماشاء اللہ، اور میں کہا یہ ہماری تو خوراک کی گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ میں آنا جانا۔ اگر 66 سے جا رہے ہیں تو اگر 2 نمبر بندہ تو نہیں چل سکتا اتنا عرصہ کبھی بھی، کیسے چل سکتا؟ آپ ایک ٹور پہ ایکسپوز ہو جائیں گے، آپ دوسرے ٹور پہ ایکسپوز ہو جائیں گے، تیسرے پہ ہو جائیں گے، 5ویں پہ ہو جائیں گے، 4تھے پہ ہو جائیں گے۔ تو میں تو اللہ کا شکر ہے پاکستان ٹیم، اے ٹیم، انڈر-19 ٹیم، سپر 6 ہانگ کانگ، اور اپنی کلب بھی کتنی باری لے کے گیا ہوں، تو وہاں میں نے کھیلا بھی ہوں، اور کئی دفعہ میں نے مینیجری بھی کیا، تو وہاں سے بھی بڑا کچھ سیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں سدی ٹیم ورک بنتا ہے، اور ٹیم کے لڑکوں کو بھی آپ، کئی بار لڑکے ایسے بھی ہوتے تھے جس کو اکیلے میں سمجھانا پڑتا تھا، اکیلے میں، کہ یار میرے بھائی آپ کا بڑا نام ہے، لیکن اس طرح کے کام جو ہے نا، وہ آپ اگر اخبار کی زینت بن گئے، آپ ٹی وی کی زینت بن گئے کسی بھی اس میں، تو میرا خیال ہے پھر وہ اگلے مینیجر سے پوچھتے ہیں کہ بہنو یا کس، تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے دوستی بھی ہوتی ہے اور سختی بھی ہوتی ہے۔
وہی بات ایک سوال پہلے کر بھی چکا ہوں دوبارہ پھر اس کو کہ آپ نے ماشاء اللہ تجربہ آپ کا چونکہ ایز اے مینیجر بھی وہ بڑا وسیع ہے، تو یہ جو ورلڈ کپ ہوا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک نہیں 2 مینیجر تھے، لیکن نا وہ ٹیم کے اندر جو ہے نا وہ کمبینیشن اور جو ہے نا وہ ایک اسپرٹ نظر نہیں آیا، اور مینجمنٹ کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہے نا وہ ویک پاکٹس اور ویک پوائنٹس نظر آئے. تو آپ کیا لگتا ہے کہ لیک کہاں کی کرتی رہتی ہے؟ دیکھیں جن لوگوں نے بھی سارا کچھ یہ بنایا، آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کہیں تو کوئی چیز ایسی ہوئی ہوگی نا کہ جس سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. ادروائز جو 2 پہلے میچ میں نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کا اور انڈیا کا، یقین کریں وہیں سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ گراؤنڈ کی یہ وہ پیچز نہیں ہیں. اور جب آپ کی ٹیم جیت رہی ہو نا تو ساری چیزیں انڈر دا کارپٹ آتی ہیں، سارا کچھ. ابھی بھی آپ سپر 8 کھیل رہے ہوتے ہیں نا، سب بھول جانا تھا ہم نے کون سا انڈیا تو کون سا امریکہ، ٹھیک ہے. لیکن پھر اینڈ آف دی ڈے کہ جو آج کل ضرورت پڑ جاتی ہے اور جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے ان سے زیادہ بچنا چاہیے. کیونکہ میں صاف بات ہے جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں وہ میں شاید کہوں گا نہیں کہ یہ خود تو کوئی نہیں بنتا، کوئی بھی نہیں بنتا کہ میں جا کے چلا جاؤں کہ جی میں مینیجر ہوں ٹیم کا. تو بنانے والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی، اور جو سن بھی رہے ہیں کہ جی وہ ساری دور ہوں گی. تو اللہ کرے کہ فار دا بیٹرمنٹ آف گیم کرکٹ کی اپروچ کے لیے عوام بھی، آپ کو پتہ ہے کتنی عوام، اب یہ یقین کریں گے آپ کہ اب لیڈیز کہتی ہیں کہ بھئی رات کو یا تو میچ کے بعد کھانا ملے گا یا پہلے کھا لو، ہم نے میچ دیکھنا. تو یہ چیز پہلے کبھی نہیں تھی پاکستان میں، کسی اور لیڈیز کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اب تو لوگ اتنے شوق سے جاتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کام شروع ہوا تھا شارجہ سے، جب انہوں نے این کے دکھانی شروع کی لوگوں نے کہ این کے پہن کے انڈین ایکٹر کو وہ دیکھا لوگوں، تو تب یہ شروع ہوا. تو اب لیڈیز کو پتہ ہے، آپ یقین کریں میرے یہاں پوتے ان کو ایک لڑکے کا پلیئروں کے ناموں کا پتہ ہے، وہ اتنے میچ غور سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں پھر اس میں بھی یہی میں ہمیشہ پلیئر سے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ ایٹیچیوڈ دکھاؤ جو گھر میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ ہمارا کیا بات ہے. یہ اس کو بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور کوئی بھی مینیجر اس کو ضرور کرے کہ یار جیسچر اچھا ہو، ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ سجدہ کرتے ہیں سارے خوش ہوتے ہیں، سب دنیا کے مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ یار نے اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن جب آپ جو کئی ایکشن آپ کو ایسے نظر آئیں گے جس میں آپ بھی چھوڑتے ہیں، یا کوئی آپ سے ہی پوچھ لے کہ آپ تو کرکٹ میں بڑے انوالو ہیں، یہ جو اشارے کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. تو ہم ہمیشہ اچھی چیز سکھانی چاہیے. اور لڑکے بھی مان جاتے ہیں، لیکن آپ ان کو دماغ میں ڈال دیں کہ نہیں بیٹا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے مختلف انداز. افریدی کا اسٹائل تھا، بڑا اچھا اسٹائل تھا. اور بہت ساری چیزیں، ویسٹ انڈیز نے یہ اسٹائل شروع کیا تھا، ان کے ہاتھ بڑے تھے. کوئی یہ کہہ رہے ٹھیک ہے یہ، لیکن کچھ اشارے ایسے ہیں جو بالکل کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ اپنا عزیز صاحب. اور تاشا صاحب آپ تو ہمیشہ کی طرح جو ہے نا مطلب کہ ہماری سرپرستی بھی اور کوچنگ بھی، کاؤنسلنگ بھی اور لیڈ بھی کرتے ہیں. تو آج کا یہ ایپیسوڈ یقینی طور پر آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو ضرور کر لیں. اور یہ اتنی انفارمیٹیو چیزیں ہیں جو تجربے کی پر محیط ہیں اور صدیوں پر محیط ہیں، سالوں پر محیط ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اور وہ پی این ٹی کی کے تعارف اور اس کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے ہوگا. اس فیوریٹ چینل کے ساتھ جڑے رہیے. تھینک یو ویری مچ.